نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. حضرات محترم، اسلامی مہینے کا نیا سال چڑھ چکا ہے. آج اس کی 2 محرم شروع ہو چکی ہے. 1444 ہجری ہے. اب یہ جو ہجری کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ آج اتنی ہجری ہے، آج اتنی ہجری ہے، یا آج یہ تاریخ ہے، تو لیکن اس کے بارے میں، اس کے متعلق کہ یہ ہجری کا سن کب شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہے. اور سب سے پہلے ایک بات میں یہ بیان کر دوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت سی ایسی پوسٹ، بہت سی ایسی تصاویر جو غلط طریقے سے مشہور کی جا رہی ہیں. اس تصویر میں جو دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. حدیث بالکل ٹھیک ہے، دعا بھی بالکل ٹھیک ہے. السلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2888 میں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی جو ہیں صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. لیکن اب جو زیادہ تر جو اس دعا کے متعلق جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا نئے سال چڑھنے کی بھی ہے، اور وہ سال عیسوی کا ہو، وہ سال اسلامی ہو، جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا دونوں موقع پہ ہم پڑھ سکتے ہیں. نئے سال کی دعا ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. اور دوسری بات کہ نئے سال کے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، بہت خوشی ہے کہ ایک سال جو نیا آ رہا ہے وہ اسلامی ہو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو عیسوی سال ہے، زیادہ تر اس کے متعلق جو غیر مسلم ہیں وہ خوشی منایا کرتے تھے کہ نیا سال چڑھ چکا ہے. رولا شور مچانا، لوگوں کو تنگ کرنا، پٹاخے چلانا، انار چلانا، شلیاں چلانا، رات 12 بجے تک، 1 2 3 بجے تک ڈیک چلا کے رکھنا، اور جو ساتھ ہمسائے ہیں ان کو بھی ساتھ تنگ کرنا، کوئی بیمار ہے اس کو بھی تنگ کرنا. تو اب یہ صرف اور صرف عیسوی سال تک کا تھا کہ رات کو 12 بجے میسیج آتا تھا کہ ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، یا سال شروع ہونے سے کچھ دن پہلے معافی نامہ آتے تھے کہ جو پچھلے سال ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں معاف کر دو، تو یہ ہوگا، ہم سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نیا سال آنے والا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ نیا سال خوشی کے ساتھ ہے. تو یہ پہلے جس طرح میں نے کہا کہ یہ عیسوی سال تک یہ محدود تھا، لیکن اب یہ کام اسلامی سال تک چلتا چلتا آ گیا. اب اسلامی سال کب شروع ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اسلامی سال جب ختم ہو رہا ہے اور جب شروع ہو رہا ہے، ہم نے اس کی بھی وہی ٹائمنگ رکھی ہے کہ رات کو 12 بجے ہمارا اسلامی سال شروع ہو گیا. بلکہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد. مغرب کے بعد اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی مبارکباد دینا نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا. تو اگر کسی سے پوچھو کہ بھائی اس کی مبارکباد، کوئی بات نہیں، ایک نیا سال آیا ہماری زندگی میں تو تھوڑا بہت تو بنتا ہے. بھائی جو پچھلے سال جو کچھ کیا وہ کم تھا،
جو پچھلے سال جو ہماری ساری زندگی میں سے جو ہم نے جو اعمال کیے ہیں پچھلے مکمل پورے سال میں، وہ کس طرح کے اعمال کیے ہیں؟ کیا وہ اعمال کیے ہیں کہ اگلا سال ہم خوشی کے ساتھ چڑھا سکے کہ ہم نے پچھلے سال میں بہت اچھے اعمال کیے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت زیادہ نیک اعمال بھی کیے ہوں، سب تو ایک جیسے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے بہت زیادہ نیک اعمال بھی کیے ہوں، ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آنے والا سال ہے وہ پچھلے سال سے بہتر ہو۔ اب یہ جو دعا جس طرح میں نے کہی کہ اللہم اہلہ، یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جب تک کسی کے بارے میں یا اگر کوئی تصویر ہے، کوئی پوسٹ ہے، اس کے بارے میں ہمیں پکا ثبوت نہ ہو، اس کو آگے نہ بھیجیں۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے، نئے سال کی دعا ہے۔ اب آگے جو میں شروع میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وذکرہم بایام اللہ، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یا اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ اس کے اندر ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ہجری کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ فلاں ہجری گزر رہی ہے، لیکن ہجری سن یہ کس طرح شروع ہوا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا کسی اور ملک میں، تو اس خط کے اوپر انہوں نے ماہ شعبان لکھ کے بھیجا۔ وہ جو خط پڑھنے والے تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جواب دیا کہ ماہ شعبان تو لکھا ہے، تو ماہ شعبان تو ہر سال میں آتا ہے، تو یہ کون سے سال کا خط ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی یا یہ خط پڑھا دوبارہ جو ان کے واپسی جواب میں آیا تھا، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے لیے اپنے صحابی جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ان کے قریبی تھے یا جو ان کے ساتھ وزیر تھے، جو ان سب کو بٹھایا اور ان سے میٹنگ کی، ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس طرح ہجری کے بارے میں کب سے ہم شروع کریں، کون سی طریق سے شروع کریں، یا کس طرح شروع کیا جائے یہ سن کے بارے میں۔ اب اس طرح دیکھا ہے کہ سن عیسائیوں کا بھی ہے، سن رومی بھی ہے، تو اسی طرح ایسے بہت سے انہوں نے اپنے طور طریقوں کے مطابق انہوں نے سن رکھے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ ہم فتح مکہ کے شروع کر دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی تب سے ہم اس کی گنتی شروع کر دیتے ہیں، مختلف سب نے رائے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے اس کا جو ڈیٹ ہے یا اس کی جو تاریخ ہے تب شروع کی جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اب یہ ہجرت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ چھوڑ دینا، ایک معنی یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک معنی یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ لیکن جو اس کا ایک جو مین معنی اور جس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجری کو یا اس تاریخ کو جو شروع کیا وہ ایک یہ معنی تھا کہ جب کافروں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ کے پاس دو وجوہات ہیں، دو شرائط ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک چھوڑنا زیادہ بہتر سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ہم ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ ملک چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو اس جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ہجری کا لفظ، ہجرت کر کے جانا، تو یہاں پہ اصل مطلب جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا۔ ایک سال ہماری زندگی سے چلا گیا، اگلا سال آ گیا، اب یہ کون سا گزرا ہے؟ 1443 گزرا ہے، 1444 آ گیا۔
ہم نے کیا الفاظ استعمال کیا، 1440 ہجری آ گیا، لیکن ہم نے اپنے اعمال، برے اعمال نہیں چھوڑے، نافرمانیاں نہیں چھوڑی، شرک نہیں چھوڑا، بدعت نہیں چھوڑا، غلط کام نہیں چھوڑے، گناہ کے کام کرنے نہیں چھوڑے، تو آنے والا سال ہمارے لیے کس طرح بہتر بن سکتا ہے؟ جب ہمیں جس الفاظ کا یا جس کسی چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جب تک ہمیں گہرائی سے نہیں پتہ ہوگا، ہم اس کے بارے میں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو سیکھ سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو بہترین طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں جب اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہجری کا مطلب کیا ہے یا ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے، چھوڑ دینا، تو ادھر جو الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے ہجری کا مطلب گناہوں کو چھوڑ دینا، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا۔ تو ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری زندگی میں گزر چکا وہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں، جو کچھ چلا گیا گزر گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں۔ جو آنے والے دن ہیں، آج کا دن ہمارا جو پچھلا دن گزرا اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پچھلے دن کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اگلے آنے والے دن میں ہم ساری نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے۔ جب انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ شوق ہوگا تو ہمیں ہر بات کی بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لگے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چلا رہے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعمال کیے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے وہ کس لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے سمجھ لگے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے یا ایک جو سبق تھا جو آپ تک پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے پہنچا دیا۔ تو آپ خود بھی کوشش کریں، گھر والوں کو بھی کہیں، اپنے دوست احباب کو بھی کہیں کہ یہ مبارکباد دینا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا تو اس کی کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو ثبوت ملتا ہے، جس چیز کا ثبوت ملتا ہے، کم از کم اس کے مطابق ہم اچھا عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔